الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ موجود تھے، ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپس میں گالم گلوچ تک بات آ گئی، اور ان میں سے ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص کی طرف دیکھا اور اس کی کیفیت اور حالت دیکھی تو آپ نے یہ فرمایا: مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، اور اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، تو جو کیفیت اسے لاحق ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی اور لوگوں نے سنی جو اس وقت موجود تھے، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ بات سن کر اس شخص نے کہا: کیا میں دیوانہ ہوں؟ اس حدیث مبارکہ سے چند بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو بڑی بدیہی بات ہے وہ تو یہ کہ غصے کی کیفیت جو ہے وہ محض انسان کی اندرونی نفسیاتی کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اندرونی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے یا جسمانی بیماری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے غصے کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کی وجہ سے غصے کا شکار ہو جائے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ غصے کا تعلق انسان اور شیطان کے آپس میں باہمی تعلق سے بھی ہے۔ شیطان جب انسان کو اکسائے، ایسی کیفیت پیدا کر لے اور شیطانی اس کیفیت کا اثر انسان پر آ جائے تو وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ غصے کی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیطان کا اثر جب انسان پر ہوتا ہے تو محض اس انسان پر ہوتا ہے جو بڑا کمزور اور گناہ گار قسم کا شخص ہے۔ یہ کسی بڑے عالم، فاضل، پڑھے لکھے، عبادت گزار شخص پر بھی یہی کیفیت ہو سکتی ہے کہ شیطان کا اثر ایسا ہو، شیطانی کیفیت کا اثر ایسا ہو کہ وہ غصے میں آ جائے اور غصے میں آ کر کچھ اقدامات کر اٹھ بیٹھے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھنا، اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں جب سے نفسیات کا علم ذرا زیادہ پڑھائے جانے لگا ہے یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، تو غصے کے بارے میں یا دیگر نفسیات کے جو عوارض ہیں ان کے بارے میں بالکل ایک سیکولر سوچ اور تھنکنگ، یہ 100% سیکولر سوچ ہے کہ غصہ محض انسان بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، یا یہ 100% کہ جی بعض نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے، جسم کے اندر کوئی جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر ہوتی ہیں، جیسے بخار آتا ہے تو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ کم ہو جاتی ہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات پر بھی روشنی رکھنی چاہیے، روشنی ڈالنی چاہیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ غصے کی جو کیفیت ہے اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، اور وہ روحانی پہلو یہ ہے کہ اگر اس پہلو سے علاج کیا جائے گا تو معاملہ ٹھیک طرف جائے گا اور علاج ہوگا۔ دوسری بات جو یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب انسان کو غصہ آ جائے اور غصے کے نتیجے میں اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں، جیسے اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک شخص غصے میں آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھولنا شروع ہو گئی، ٹپیکل جو کیفیت ہوتی ہے غصے کی، تو ایسے میں اس شخص کو اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس سے ملتی جلتی دیگر جو الفاظ حدیث میں ملتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انشاءاللہ شیطان ناکام ہوگا اور یہ شخص کامیاب ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کا غصہ
ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے اگر ایسا شخص کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا، لیٹ جائے، پانی پی لے، وہ دیگر احادیث سے جو طریقہ غصہ کم کرنے کا پتہ چلتا ہے اس طرف انسان کو مائل کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، جو نفسیاتی بات ہے، جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصے میں آ گیا ہے اور اس کی کیفیت آ چکی ہے، غصے کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، پوری طرح وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، ایسے موقع پر اصلاح کی صورت اگر تو یہ ہو کہ کوئی شخص اس کو براہ راست سمجھا سکے، کوئی ایسا شخص موجود ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہے، مگر آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس شخص کو براہ راست مخاطب کریں، آپ کہہ سکتے تھے، آواز دے کے اس کو بلا لیتے، اگر تھوڑا قدر دور تھا، صحابہ کرام موجود تھے، ان کو کہتے ہیں اس کو میری خدمت میں حاضر کرو، کہہ سکتے تھے یہ بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جانی کہ گویا کہ آپ کا براہ راست اس موقع پر اس سے مخاطب ہونا شاید درست نہ ہو، اور وہ بات بالکل درست تھی۔ اس حدیث مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہنی نفسیاتی کیفیت کو بالکل ٹھیک بھانپ لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمہ وقت اس بات پر تیار رہنا کہ جی میں آگے بڑھ کر اصلاح کر دوں، میں آگے بڑھ کے چیزوں کو ٹھیک کر لوں، چونکہ میں عمر میں بڑا ہوں، میں مرتبے میں بڑا ہوں، میں علم میں بڑا ہوں، اور میں اس جگہ پر چونکہ میرے ایک لوگ بات مانتے ہیں اور میں ہی اس معاملے میں انٹرونشن کروں گا، کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالات واقعات دیکھنے چاہیے۔ بسا اوقات جو بڑا شخص آدمی ہوتا ہے اس کی مداخلت فوری طور پر ضروری نہیں ہوتی، اسے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا لیکن براہ راست اس سے مخاطب نہیں ہوئے، اور صحابہ کرام نے جب جا کر بات اسے کہی تو دیکھیں وہ اتنا بھڑکا ہوا تھا، اور اس حدیث میں کہیں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلتا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اتنا وہ بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں دیوانے لگتا ہوں، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو میں شیطان سے پناہ مانگوں، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا ٹھیک سمجھ رہا تھا، ایک ایسی کیفیت میں تھا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اگر وہ براہ راست نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دیتا اور آپ اس سے مخاطب ہوتے تو کیا ہوتا؟ گستاخی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس سے جو عقل مندوں نے بات کی ہے نا کہ انسان اپنی عزت بھی خود کرواتا ہے۔ ہم بسا اوقات اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، یہ لائٹ نہیں ہے، یہ بات یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جاہل آدمی چاہے وہ مطلقاً جاہل ہو یا اپنی کیفیت کی وجہ سے جہالت پر آمادہ ہو جائے، وقتی کیفیت کی وجہ سے، ایسے شخص سے اعراض کرنا، ایسے شخص سے اپنی عزت کو بچانا، ایسے شخص کو منہ نہ لگانا، یہ بھی اسوہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو بالکل اس کے حال پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کا طریقہ بھی، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ حدیث مبارکہ بڑے اہم طریقے سے ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے۔ اور آخری بات جو سمجھنے کی ہے، آپ نے ایک بات فرمائی، صحابہ نے اس تک پہنچائی، اس نے اشتعال میں آ کر ایک غیر مناسب، بہت غیر مناسب، شاید کسی اور کو کہتا تو اتنی غیر مناسب نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے الفاظ کے حوالے سے جو بات کی یہ تو بالکل ہی غیر مناسب تھی، ٹھیک نہیں تھی۔ صحابہ نے سنی، کیا کیا؟ سر تن سے جدا۔ یہ جو نعرہ ہم سنتے ہیں نا، بڑا حساس مسئلہ ہے یہ کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گستاخ سر تن سے جدا، یہ بات بالکل درست ہے کہ گستاخ نبی کی سزا شریعت میں موت کی سزا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے، الفاظ کا تعین ہے، نیت کے حال دیکھنے، پورا ڈیو پروسیس کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کن حال میں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات ہوئی، صحابہ کرام نے ویسا اشتعال نہیں دکھایا جیسے ہمارے ہاں نام نہاد عاشقان رسول دکھانے لگ جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنی، عبادات کی طرف مائل نہیں ہونا، چہرہ مورا جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، مگر وائلنس پہ ہر وقت، مذہب کے نام پر تشدد پہ ہر وقت تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ یہ چیز دین اسلام کی روح کے منافی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کے اندر یہ ایک بڑا خفیف اشارہ موجود ہے کہ اس نے غیر مناسب بات کی، اس بات پر بہت بڑا ایک کیس اور قضیہ بنایا جا سکتا تھا، مگر حدیث مبارکہ میں نہ اس کا ذکر ہے نہ دیگر احادیث میں اس طرح کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے رد عمل دیتے ہوئے بھی انسان کی کیفیت دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی کیفیت میں چلا گیا ہے، انتہائی درجے کے غصے میں ہے، اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا ہے اور کچھ ایسے مغلظات زبان سے یا منہ سے کہہ دیتا ہے، غل فل بک دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمہ وقت اس کو ایک ایشو بنانا، بسا اوقات ایسی بات کو نظر انداز کر کے معاملے سے آگے بڑھ جانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔